سے پاکستان مارز وجود میں آیا، پھر جناب میر ابراہیم اور حسن محمود کمیر پوری صاحب کے والد ابراہیم کمیر پوری بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس ملک میں قربانی دی، اور آج پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی آئین کی شک بن سکتی نہیں۔ ابھی کل پرسوں اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیتا ہے کہ عورت نو طلاق دا حق نہیں، مرد دوجا نکاح کرے تو عورت نو پوچھن دی ضرورت نہیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نزول قرآن ہر مسجد میں منایا جاتا ہے، مگر نفاذ قرآن کوئی نہیں مناتا۔ نفاذ قرآن مناؤ بھئی، اس قرآن کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ بولو بھی اینے بندے بیٹھے قانون بنا لینا کمال نہیں۔ اور مثال ہے تسی ایتھوں ترے ہوندے ہو ڈس کے، قانون بنیا ماں بھی تسی ڈبل سڑک تے مخالف نہیں جانا، لوکی آئین دے، بولو آئین دے نا، تو او کی وجہ قانون تے ہے پر امپلیمنٹ نہیں ہے گا، عمل درآمد نہیں ہے گا۔ جیڑے ملکاں چ ہے کہ اینا تانوں گرامہ پہنا ہے، اینا تانوں مخالفہ پہنا ہے، اینا تانوں چلان آنا ہے، اینا تانوں فین ہونا ہے، کیمرے لگے آن لائن تاڑے کارڈ چوں ایئرپورٹ تو نہ کٹ لینا ہے، اتھے لوگ پھونک پھونک کے قدم رکھ دے۔ تو اے ہی مسئلہ ہے، جس طرح ملک چ آئین بنیا ہے عمل درآمد نہیں، اس سے طرح سا قرآن پڑھیا ضرور ہے، لماری چ رکھیا ضرور ہے، پر ادھتے عمل درآمد نہیں۔ کیڑے عمل ہو رہے ہیں؟ صرف سنیا جا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر نزل علی محمد و علی حق، جو میرے محمد تے نازل ہویا حق کے جبریل لے کے آیا ہوں، اس رات لے کے آیا ماہ رمضان دے اندر، لیلۃ القدر دی رات لے کے آیا ہوں۔ عرض کردہ پیاویں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی جڑائے لفظ ہے ادا معنی بیچ، یعنی اس رات دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ رمضان چک رات آندی ہے جڑی آج اسی 27ویں دی رات بیٹھے ہوں، انہوں لیلۃ القدر دی بھی رات کیا جاندہ ہے، انہوں 27ویں نو لیلۃ القدر دی رات کیوں کیا جاندہ ہے؟ یہ دے چک قرآن نازل ہویا ہے۔ یہ لائٹ نہیں جگانی موبائل کی آنکھوں میں پڑتی، کنی لائٹ ایدنا گزارا نہیں ہویا، تیری یہ نکی جی لائٹ نہ میرے چہرے نو کی فرق پینا۔ مسجد آج چمکا مار دیئے کلین خوبصورت، میرے بھائی عزت ماب حافظ سلمان اعظم صاحب اور میرے بھائی علامہ عظیم سکالر ابو زرارہ صاحب اور فیضان بھائی اور جیرے دوست احباب نے، یہ سارے قاری فخر القرآن قاری عبد الباسط صاحب اور سمڑیال جگر دوست احباب آئے، بڑی محبت سے میں جملہ کہوں گا، ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے۔ یہ مطلب ہے آج اسی بیٹھے ہیں لیلۃ القدر دی رات واسطے کہ عبادت کرانگے، اللہ نو راضی کرانگے۔ جتنے دوست احباب بیٹھے، علامہ اقبال سیال کوٹ کے فرزند ہیں آپ کے ضلع کے، کہتے ہیں خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دا معنی کی ہے، خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، کہندے جنہیں قرآن دا ترجمہ نہیں سمجھیا اور اپنے اوپر عمل نہیں کیتا، وہ دے کلمے دا کوئی فائدہ۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہم نے دیواروں پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے مگر اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ آج کتنے دوست احباب کہتے ہیں جی قرآن کا ترجمہ ہوا ہی نہیں تو ہم پڑھے کیسے؟ بھئی قرآن کا ترجمہ تو ہو گیا ہے، تو یہ انہیں بندے بیٹھے ہو، انگریز تانوں سوال کرے بھی ہاں بھی حافظ ہیں، کیا نام آپ کا بیٹا؟ قاری کلیم اللہ صاحب، اتنی پیاری دعائیں مانگ رہا تھا میرا بیٹا، اس نے وطر پڑھائے ہیں، اتنی پیاری دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور یہ جتنے دوست احباب ہیں آپ کے نبی اللہ ادھر میں نے دیکھا کیا وطر پڑھا رہے تھے، یہ دعا کی تھی۔ یہ بچہ ماشاءاللہ میں نے ادھر دیکھا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑی محبت سے، آج تکمیل قرآن تھا، دعا مانگ رہا تھا بچہ۔ اب
اس کو کوئی گورا سوال کر دے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اس نے کہنا جی۔ اب لوگوں کی نظر میں حافظ قرآن عالم ہے کہ یہ قرآن کے جاننے والا ہے، حالانکہ بالکل یہ مسئلہ اپوزٹ ہے۔ اب یہ حافظ ہے، انگریز کہے گا یہ سارا قرآن آتا ہے، کہتا ہے جی آتا ہے، بتا تیرے قرآن نے کیا کہا ہے، انہیں کہنا جی مینوں نہیں پتہ۔ یہ علامہ اقبال نے کہا خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ قرآن ترجمے نال پڑھو، حافظان دی زد نہ لاؤ کہ انہیں 1.5 سال چ قرآن حفظ کیتا ہے، توتا سال چ بھی کر سکتا ہے۔ زبانی کسی نے یاد کرانا ہے نا تو کر سکتا بچہ۔ 34 دنوں میں بھی قرآن یاد ہوا ہے، 29 دنوں چ قرآن حفظ ہویا ہے۔ بتائیں زرارہ صاحب کہہ رہے ہیں 29 دنوں، میں 34 دنوں دا حوالہ دیتا ہوں، 29 دن کہتے۔ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں 29 دن میں بچے نے قرآن پڑھا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اتنے لوگوں سے، ایمان سے بتائیں کہ یہ قرآن حفظ کر کے کسی کو کہہ سکتا بندہ بھی حافظ قرآن ہماری طرف سے مناظر ہے اور عیسائی اس سے بات کرے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہے گا۔ اب حافظ بھی چپ ہے۔ بھائی مسجدوں والوں اللہ سے ڈریں، ہاتھ جڑیں، کیلے حافظ نہ بناؤ۔ ایک عالم کو کہو کہ 1 گھنٹے کا پیریڈ ان کو ترجمہ پڑھا کے جائے، جہاں اس نے 1.5 سال میں حفظ کرنا 2.5 سال میں کرے، مگر ساتھ ترجمہ کرے۔ اور قرآن میں ہزاروں لفظ متشابہات ہیں اور مشابہ ہیں، اور اس میں ایک لفظ کا ترجمہ آ جائے تو سمجھے آپ کو 10,000 لفظ کا ترجمہ آ گیا۔ میں اگلے دن قرآن پڑھا پیا تو 21 سپارہ میں ڈبل پڑھ لیا۔ اتنے ایک مہور نقطہ جل کرنا ہے حافظ دے، مگر تسی قرآن لے کے کھول کے سن لو موبائل تے، مگر لقمہ نہیں دے سکتے۔ لقمہ حافظ قرآن نو حافظ قرآن دے سکتا ہے، کیونکہ حافظ نو پتہ ہے کہ انہوں مشابہ لگا ہے اور فوراً پیچھے آ جائے گا۔ مگر وہ جڑا پیچھے ملک الموت موبائل لے کے کھڑا ہے نا، وہ بولو انہوں ان کی پتہ بھی مشابہ کی ہوں ہے۔ یہ تو جو قرآن روز تلاوت کرتا ہے یا حفظ کیا اس کو پتہ ہے اس کو مشابہ لگا ہے، یہ پیچھے آ جائے گا۔ پھر بولو ایسے ہی ہے نا، وہ ٹائم دے گا حافظ کو، مگر پیچھے میں نے دیکھا موبائل کھول کے چوتھی صاحب چو بھی بول رہے ہوں دینے کہ قاری صاحب پیچھے بھی قاری المکری کھڑا ہے۔ قاری عبدالباس سچی نہیں گل ہے زرارہ صاحب؟ جس کا کام اسی کو ساجے، سامے کے پیچھے کوئی موبائل لے کے کھڑا اس کی اپنی مرضی، مگر قرآن جو سنا رہا اس کے پیچھے سامے جو ہے وہ حافظ قرآن کھڑا ہو، اس کا قرآن اپنا بھی پکا ہوتا ہے اور وہ اس کو لقمہ دیتا ہے۔ اب بتاؤ خانہ کعبے میں سدیس صاحب بھی لقمہ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ لقمہ لینا دینا یہ تو انسان کی صفت ہے۔ بولنا کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت۔ آج کنے بندے میں نا معاشرے تے بولدا ہے، جیڑی چیز سامنے آندی رہے نا میں انہوں ڈسکس کردا ہے۔ لائٹ نہیں جلانی پتر موبائل دی، میں انہوں ڈسکس کرنا۔ تانوں بھی ویکھ لو کنے روزے لنگے نے، اے مسئلہ کسے مولوی چھیڑیا نہیں ہونا ایتھے تے میں چھیڑیا ہے، اے مینوں پہلے روزے ایتھے ہونا چاہیے تے اے حافظ تے سوئی رہے نا۔ کیوں بھائی؟ ایک بچہ ہے معصوم ہے، اللہ دی عمر چ برکت پائے، کہو آمین۔ ایتھے آ کے بیٹھ میرا چان۔ اس بچے کو اللہ نے آج 700 قرآن کا ثواب دیا ہے۔ کتنے قرآن کا؟ اور 700 میں اور کہنے لگا ہوں تمہیں بھی اس کے ساتھ جس نے تراویحاں پڑھی ہیں 700 قرآن کا ثواب ملا ہے، مگر اس کو 1400 قرآن کا ثواب ملا ہے۔ یہ تمہارے آنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سپارہ یاد کرتا ہے، یا 2 دفعہ یاد کیا تو 2100 مرتبہ اس کو ثواب ملا ہے۔ اگر اس نے صبح سے شام تک 2 دفعہ کسی کو سنایا نا سپارہ تو اس کو 2100 قرآن مجید کا ثواب ملا ہے۔ تے اج جننے بندے لگے رہندے نے جی او جی قرآن کیڑا تراویحاں فرض نے کیڑیاں سنت نے نبی پاک نے پڑھیاں ہی نہیں 3 دن پڑھیاں ہیں۔ بھئی آپ نے ان مسئلوں سے نکالنا کیا؟ سارا چیلنج ہے میرا پاکستان دے مولویاں نو،
11 مہینے نفل پڑھ کے صرف ایک مینو فتوا دے دو کہ ایک اللہ نے فرض بناتا ہے 11 مہینوں دے نفل اللہ نے فرض بناتے فتوا تسی مینو دو گل میں بعد چ کرا کوئی دے سکتا 11 مہینے نفل پڑھی جاؤ ایک فرض نہیں بننا تے اللہ کہندا ہے رمضان چ ایک نفل پڑھ لا تے میں فرض بنا دواں گا تے جھگڑا کس بات دا رولا کادا ہے رولا کادا ہے نفل پڑھو قیام اللیل کرو حافظ صاحب نے زبانی یاد کیتا تانوں اللہ رہت دیتی بھی دے مگر کھلو کے سنی جاؤ تے تانوں ثواب ہونا ہی ملنا جنہ سناؤن والے نے ملنا ہن کنے بندے نے چلو میں تانوں رہت دینا ہے تانوں پتہ ہے لکھ کے مینوں دے دو کہ اگلے رمضان تک میں زندہ رہوں تو چلو ایس رمضان چ نفل نہ پڑھو تو اگلی بار پڑھ لیا ہے کوئی لکھ کے دے سکتا کتنا مجمع بولو بھائی زرارہ صاحب تسی لکھ کے دے سکتے جڑے بندے 50 تو اتے ہو تو اکا ہی نہیں لکھ کے دے سکتے اس ملک چ 47 سال تو کم جا رہا تھا ونجی ہے نا 46 47 45 چ بندے جا رہے ہیں تو بھائی جب آپ لکھ کے نہیں دے سکتے وہ بولو مینوں پتا ہوئے ایدو بعد ہے فلیٹ مینوں لبنی نہیں تو میں انہوں کہنا پائی مینوں کھلار کے بھی لے جائے گڈی چ سیٹ نہ ہوئے بندہ کی کہندا ہے میں بھائی کھلو کے چلے جو پر مینوں بحال ہے چلے ہو سانو جو پتہ ہے کہ اگلے رمضان تو پہلا کی پتہ ہے اللہ نے کول بلا لینا ہے تو اسی یہ دی ایک کڑی بھی ضائع نہ کری ایک گھڑی بھی حضرت امام مالک 93 ہجری پیدا ہے نبی پاک تو سن لو 93 ہجری 83 سال بعد 80 سال لا لو 10 ہجری تے 93 بولو بھائی 83 باندھے نا تے نبی پاک تو 83 سال بعد پیدا ہے تے 40 سال بلا شرک تے غیر مسجد نبی چ امامت کی تھی حضرت امام مالک بن انس دے شگرداں چ امام شافعی امام شافعی دے شگرداں چ امام احمد بن حنبل میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان میں بندے بیٹھے جے میں یہ صرف ایس قرآن تے گفتگو کر رہے ہیں میں اگلی گل تے بعد چ شروع کرنی نا میں پہلو لیلۃ القدر دی مناسبت نہ قرآن دے نال تہاڈی محبت پانا چاہنا ہے کہ تہاڈے دل چ قرآن دی محبت بیٹھ جائے حضرت امام مالک 40 سال حدیث پڑھائی مسجد نبی 11 مہینے حدیث پڑھاندے سن کہندے نے جدو رمضان دی پہلی رات آندی سی میں طالب علماں نوں چھٹی دے دینا سا اور سارا مہینہ قرآن ہی پڑھدا رہنا سا آج کنے دوست باپ بیٹھے ہو ذرا اپنے ایمان نہ دسو نبی ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک میں مینوں 2 بندیاں تے رشک آندا ہے بولو کنیاں تے 2 قسم دے بندے پہلا او نبی کریم نے فرمایا جڑا زیادہ قرآن پڑھدا سانو آ کوٹھی ویکھ کے رشک ہوندا ہے گڈی ویکھ کے رشک ہوندا ہے گھڑی ویکھ کے رشک ہوندا ہے بلے بھائی مندری کڈی سونی پائی گھڑی کڈی سونی پائی واسکٹ کڈی سونی پائی کلین کڈا سونا وشیا ہے اے بھی گل اج لکھ لو حضرت امام ابن حجر اسقلانی بلوغ المرام دے مؤلف اور فتح الباری شرح صحیح بخاری جنہاں لکھی او امام ابن حجر کہندے نے پوری دنیا جتنی مرضی خوبصورت چیز نظر آئے رشک نہیں کرنا بلکہ امام صاحب نے لکھا وہاں کھڑے ہو کے کہو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر اس خوبصورتی کو کیا کرنا ہے اصل خوبصورتی تو جنت میں ہے یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ مطلب ہے دنیا دی کسی شے تے بھی رشک کرنا سارے بولو تے شوہی تے مک گئی شوہی مار دے نا اسی سارے شوہی تے مک گئی مان تران تے مک گیا میں حدیث پاک پیش کرنا بخاری دی حضرت امام بخاری نے کہا 2 قسم دے بندیاں تے خود رسول خدا نے رشک کیتا ہے ایک وہ جس نے زیادہ قرآن پڑھا ہے مجھے بولو جس نے زیادہ ساڑھے وڈے اپنے صبح دی ابتدا قرآن تو کر دے سی شابیاں چمائیاں قرآن رکھے ہونے اچھابیاں نہیں روٹی کھانا لیاں یہ دے ویچ قرآن رکھ کے پڑھ دے ریلاں تے ہوندیاں ہی نہیں سی کئیاں کو ریل تے ہون تو رہی ہے تے چھابیاں سرہانیاں تے قرآن رکھے ہوندہ سی
پھٹیاں تے آپ بزرگ دس دینے سارے بیٹھے نے جنہیں سفید داڑیاں لے سارے دکاندار بھی سب تو پہلے کی پڑھدا سی قرآن پڑھدا سی اور نبی کریم نے فرمایا کہ دوسرا بندہ ہوئے جیڑا جیب دے ویچ ہر والے کچھ نہ کچھ اپنے گھر چ پیسے جیب چ رکھے تے رستے چ کتے نہ کتے اللہ دے رستے چ صدقہ خیرات کردا رہے وہ دے تے مینوں رشک آندا ہے آج کتنے دوست ہے باپ سانو حسن ویکھ کے رشک آندا ہے اے منڈیاں تے مینوں رشک آ رہا بس صبح نو سب تو پہلے پوچھدے نے جتنا نکاح بھی نہیں پڑھیا آپ نے سحری میں کیا کھایا ہے بھی روزہ حیا سکھاندا ہے وہ بولو چنو جنہیں میرے چن بیٹھے ہوں ویلو لٹ ہو گئے نے سارے میں پہلی یہ گل سمجھائی ہے کہ روزہ حیا کا درس دیتا ہے مگر یہ پوچھ رہا ہے بھئی یہ زرارہ صاحب کس مرض کی دوا ہیں یہ قاری صاحب کس مرض کی دوا ہیں جو ادھر امام ہیں اگر تم نے پوچھنا ہے کہ روزہ رکھا ہے اور تم نے کیا کھایا ہے ان سے نکاح پڑھاؤ اور پوری سحری افطاری پوچھو بلکہ نال بہ کے کھاؤ ماشاءاللہ آپ صاحب بہ گئے نہیں آکے میں ویکھیا بھی میری جماعت کے ہیرے ہیں اور اللہ نے پاکستان کا صدر بنایا یوتھ فورس کا حافظ سلمان اعظم صاحب کو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے اور زیادہ کام لوے تے ساجد میر صاحب تو بعد پھر انہاں نو سیٹ وڈی لبے یار آمین کہو نا اچھا ویلو تاڑے شہر دے بندے لی دعا کرائی تسی آمین نہیں کہندے دوبارہ آمین کہو ہوں جو ایسے نا سیال کوٹ تو 5 کلومیٹر ڈسکا انہا ہی ہے نا تے جدوں میر صاحب تو بعد 5 کلومیٹر ایتھے عمارت آئی تے اگے لاہور تے اجے گا 75 کو ساڑھے تک پہنچ دیا قیامت آ جانی ہے سچی گل میں کر رہے ہیں مینوں بندے کہندے تو شورا چ نہیں گئے تانوں نہ بلایا سی میر صاحب نو ووٹ دین میں کہا پائی ایک ہی زبان ہوندی ہے جدوں میں پہلی بار کہہ دیتا سی کہ تا یات میر منیا ووٹ او پہنچ جاوے جنہیں کیا ہی 5 سال ہی منیا مینوں جان دی لوڑ ہی نہیں میں تا یات دا ووٹ دیتا ہے ہاں جی کام ہی سدھا اینے بندے بیٹھے آپ جتنے دوست احباب آئے بس وہ بھی تاڑے چ کنے بندے نے اپنے اندر ہی میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤنے صرف جھنجوڑو ہجے کسے بندے نو کئیاں نے کھجور نہ بھی روزہ نہیں کھلایا تصور تاڑتے نبی پاک رشک کرن گے تسی اس حدیث دے مشتاق ہے جے صحیح بخاری دی حدیث بیان کیتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مینوں رشک آندا جڑا بندہ کوئی نہ کوئی جگہ تے روز دین واسطے خرچ کردا رہندا تے اسی ایک کھجور نہ لجے تک کئیاں دی افطاری نہیں کرائی پتر دھیان کر بیٹا ادھر چلو ہن تھوڑی جی آپاں حال ہلچل کریے نبی کریم نے کہا نمک نہ کھلا دو نمک نہیں ہے گا پانی نہ کھلا دو اے پانی دی بوتل لو انہیں روزہ کھلا جنہوں کھلانا ہے انہیں بھی نہیں کہنا کہ لے میرے لیے پانی ہے یہ سب توفیق بندے نے روزہ کھلانا ہے آپ نے فرمایا کھجور دی کٹلی وہ نہ کھلا دو ایک کھجور پئی وہ نہ کھلا دو ہن دسو بھی آپ سارے بیٹھے ہیں نمک تے ہوئے گا ہی کار ہوئے گا ہے نا حسیت ہے نا اے جی یہ اپنے رشتہ داروں کھلایا ہے نہیں اللہ عالم الغیب ساس دا روزہ تو کھلایا ہے اس نیت جے نہ کھلایا تے بڑی لڑ پے گی سورے دا کڑماں دا بیبیاں نے زیور پایا کہ آج ساڑھے کر پراؤنے آ رہے ہیں روزہ کھولن کوئی نہ کوئی اخلاص والا عمل ویچ ضائع ہے اور دنیا شامل ہے روزہ کھلا اج نبی دا نہ تینوں وہ جاندا ہوئے نہ تو انہوں جاننا ہوئے نہ تینوں ادھنا لالچ ہوئے نہ انہوں تیرنا لالچ ہوئے تے انہوں روزہ کھولن دی چاہتا ہے تینوں کھلون دی چاہتا ہے قیامت نو اللہ پھر جزا دین لگے آنکھے کہ اینوں کہیں دینے کہ میرے واسطے نیکی کیتی ہے اور بولو روزیاں تو پہلے بھی تو بندہ سوریاں نو کھوا ہی لیندہ ہے ساڑیاں بیبیاں کڑیاں نے کہ ساس نو روٹی کھوانی ہوئے نا تے آندیاں نے سالن نہیں پکا تے ماں آئی ہوئے نا تے نال دے کروں دارا چوکے لیا کے بھی بڑی کھوان دیئے کہ میری ماں آئی ہے نہیں پہنا ساس وری بھی دارا چوک لے آیا کر وہ بولو ہو رہا ہے جک نہیں ہو رہا ہے جی میں جتنیاں باتاں سمجھانیاں میں ہر ایک چک لوجک بیان کرنی ہے
تاکہ تسی سوچو کہ مدنی صاحب لاہوروں آئے انہوں نے سانو کیسیاں چیزاں نشاندہی کیتیاں کتنے بندے انہاں چک دے جے زندگی دا پتہ نہیں 26 روزے تے لنگ گئے نے سویرے 27 ہیں تے آ 3 کو روزے رہ گئے نے اللہ کرے مولوی پورے کر دن بولو بھئی اللہ کرے تے 30 پورے ہو جن چلو نام ہی ہون تے کئی بندے بڑی گل کرن گے وہ 29 ہون تے خوشی بہتی ہے واہ 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 دیکھو اے عام کا بیوقوفا یہ تے روزے دی توہین ہے لفظ نبی پاک نے فرمایا رمضان دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑیے نا تے ساری زندگی بندہ روزے رکھے تو دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا بولو مومن نو پھر روزہ رکھن دی خوشی ہے کہ روزہ چھڑن دی خوشی جدو جزائی دی اللہ نے دینی تے اسی گلاں کرتے رہنا جی او جی انجے جی انجے جی نتیاں دی خوشی نہیں خوشی ہے چن چڑھن دی چن نتیاں دا چڑھ جے چن تیاں دا چڑھ جے چن چڑھن دی خوشی جدو چن ویکھو تو عید کر لو کتنے بندے آج میرے نال وعدہ کر دے ہو کہ کل والا روزہ جڑا ہے میں پاویں جیب چ پائیاں کھجوراں پاواں تے لگا جاندہ ہر ایک نو ایک ایک کھجور پھڑائی جاؤں لے یار ایس کھجور نہ میرا روزہ کھولی تو مینوں ثواب لبے کنے بندے یہ کام کر سکتے ہیں ذرا ہاتھ چکو ذرا ماشاءاللہ ویلو اجے کئی ہاتھ نہیں چکے چک لو ایک کھجور دا وعدہ لیا یار آپ تے جدھر جاندے جے تے پورا مال ہی رگڑ کے آندے جے تے میں تے ایک کھجور واسطے ہاتھ کھڑا کرو سارے ہاتھ ایک کھجور بس ایک ماشاءاللہ جلدی جلدی ہاتھ چکو سارے میرا یار بھی چکے کوئی بندہ روے نا اوے ایک حافظ صاحب تسی نہیں چکے تو تے کنیاں کھادیاں نے چک جلدی کرو ماشاءاللہ ساڈا حافظ ہے نا ساڈا یار اے حافظ دے چہرے تے معصومیت قسم ماشاءاللہ بہت معصوم چہرہ اللہ عمر چ برکت پائے قاری ریاض صاحب لی صدقہ جاریہ بنائے اللہ پاک یہو جے بچے ہر ایک نو دوے کہ ویکھو چہرے تے معصومیت ہے اور میں دعا کرنا ہے اللہ انہوں نال ترجمہ بھی پڑھوائے کہے آمین کہے یہ پڑھن جاندہ ہے نا مدرسے اللہ جاندہ میں بڑا محبت نہ ہے جملہ کمانگا زفر وال پڑھنا یو کے سینٹر ماشاءاللہ اتھے تو بڑا وڈا لاما بنے گا کیونکہ اتھے ہوندے ہی سارے شیوخ الحدیث نے ماشاءاللہ اللہ عمر چ برکت فرمائی پر پتر رہنا تو تار مزاج ہے اتھے خشکی بھی بڑی رہنا تار مزاج ہے ہر ایک نو ہس کے ملنا ہے خوش ہو کے ملنا ہے تے محبت نہ ملنا ہے تے محفل چاپنی جان پاؤنی ہے آج میں وعدے بڑے لے لینے کنے بندے وعدہ کر دینے کہ ایک لفظ پڑھاں گا قرآن دا حرف تے 700 نیکی ملے گی میری بیوی تے میری بیٹی نے شرط لا لی میری بیگم تے میری بیٹی میں نو کہن دی پاپا میں نے قرآن پہلے پڑھنا ہے میں کہا بیٹی پہلے میں نے پڑھنا ہے بہت زید لگ گئی ساڑی وہ میں گڈی چ بہ کے قرآن پڑھنا فون کرنا کنویں سپارے انہاں کہا جی اینے انہاں اگے لنگے ہونا تے میں ہور پڑھنا پھر میں اگے لنگے ہونا پڑھنا پھر پہلوں قرآن تے میں ہی پڑھیا پر میں جن نے تانوں یہ گل سنائی ہے نا مقصد رکھدا ہے گھراں دا ماحول بناؤ جدو رمضان آ جائے محدثین نے اپنی زندگی دے بارے دسیا جویں جویں روزے تھوڑے رہندے جاندے سی اسی قرآن پڑھن دی سپیڈ ودائی جانے سا آج کنہ کار جنہ ایک قرآن پاک بھی تلاوت نہیں ہویا اب تسی کنے بیٹھے جے ہونے میں تانوں کہوانا بھی 100 قرآن چاہیدہ الماریاں چ رکھنا ہے قسمیں 200 دے پیسے ہو جانے آیا پنڈاں دے وے رواج نہیں چلے آ جلداں کرنا لے آئے نے جی پیسے کلو آٹا کلو روٹی کلو نہ جی بولو ہیں جی پنڈاں چ او جلداں کرن لی تسی لکھاں روپیہ دے دیں دے قرآن رکھن لی لکھاں اور میں پوچھنا چاہنا میں کہاں لماری بناونی ہے نا ہونے ہی پیسے دینے لاؤ مولوی جی قرآن رکھن لی لماری بناؤ اور بھائی قرآن دا اینا ادب کر دے جے میں ہونے کہاں قرآن دی توہین ہوئی ڈسکے چ حرمت قرآن ریلی نکل آنی ہے کیا ہو جی مولوی جی تسی اگے لگو اسی ریلی کرنے قرآن دی وکالت چ تے قرآن پڑھنا کنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے وَتِلَاوَةُ القرآن اللہ مینوں ٹائم دوے تے میں قرآن ہی پڑھدا رہاں اسی قرآن دی تلاوت ہی نہیں کی تھی پورا رمضان لگ ڈبل شاہ آیا وزیر آباد ایتھے لگ گئی ہے نا وہ بولو اے 10 کو کیوں کہندے نے 10 کو وزیر آباد 10 کو سیالکوٹ تے 10 کو
गुजरां वाला इनू कहते ने डस्का। उंज लोगों लफज बताता। मैं सवाल करना चाहना, वजीराबाद डबल शाह होया, लोग तमाद करके 10,000 दे के 20,000 लिया, किलो रुपया दे के 2 किलो लै, वो तोल के लेंदा ही, आधा किलो तो मैं नहीं दिते, भला कोई आखे मैनू बंदे ही दसिया, भला आखन मदनी भी तोल के दिते सी। हाँ मैं गया सा सोधरे तकरीर करन, उन्हें मैनू आख्या जी इत्थे लोकां रेड़े रूड़े वेच के भी जमा कराते। अच्छा बई डबल होए भी कईयां दे, एंड वाले मरे, वो चलियो बंदा बंदे ते तमाद करके डबल दे चक्कर च पैसे दे दिंदा है, डबल मिल जाते, बिन वेखे रब नूं मन के ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं तुहानूं तबार अल्लाह आंदा एक कुरान रमज़ान च पढ़ ला मैं 700 कुरान का सवाब देवांगा। तो किन्ने बंदे वादा करते भी आ जिहड़े 3 दिन रह गए ने दुनिया के काम तो होंदे ही रहणगे, तो मदनी साहब असी वादा करने कि 3 दिनों च असी आ कुरान की तलावत करके एक कुरान पढ़ के 700 कुरान का सवाब लैना। अच्छा एक एक बंदा हाथ खड़ा करे, एक एक मैनूं पता लगे ना, एक 2 3 4 मैं इदू बाद एक ऐसी गल कहनी है तुसीं इन्ने शर्मिंदा होना, तुसां फिर दोबारा सारे ही कर लेने। मैं कहनी जरूर, मैनूं डर नहीं किसी दा। 4 5 6 7 8 9 10 जिन्हें बाद चो खड़ी करनी है ना, मैं कर जानी है गल। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 माशाअल्लाह माशाअल्लाह लो हुण मैं गल भी कर लगा। इन्ने बंदे हाथ खड़े नहीं किते, नाल दे कमरे च तेरा पुत्र है, ते रात उठ के तेनों कभी पूछन नहीं आया कि अब्बा जी खैर कोई शायद की लोड़ है। 4 किलियां ते कब्रस्तान है, तो कोई महीने बाद भी नहीं जाता। कब्रस्तान चले भी जान तो 10 मिनट कब्र ते नहीं खलोंदे, ते दुआ मंग के भजन दी। किन्ना वास्ते दुकानां नूं टाइम दे रहे हैं, तो किन्ना वास्ते इन्ना खपन दिया है। आ किड्डे बंदे विच भोले सुस्त बैठे ने। मैं होर की कह सकदा जिन्हां को अपनी आखरत लई टाइम नहीं, कि नासर मदनी ने कहा 3 दिनों च कुरान पढ़ लो तो 700 कुरान का सवाब है। उन्हें फिर भी हथ नहीं खड़े किते कि सानू काम बड़े ईद दे दिन ने। मैनू हुणे अल्लाह की कसम डॉक्टर फोन करे कि ऐस बंदे की 3 दिन जिंदगी रह गई, उन्हें सारे काम छड़ के ना तो फोन करने शुरू कर देने, आ जाओ मिल जाओ। डॉक्टर कहते हैं बस 3-4 दिन ही चलिया। बंदे तो यकीन करके ते अपने मामले सीधे कर लेना। तुहानू यकीन है अगले रमज़ान च जिंदा रहो। तो हुण दोबारा हाथ खड़े करो, हाँ भी सारे काम जान पहाड़ च, ते असीं 3 रोज़े रह गए तो 1 कुरान तलावत करांगे इंशाअल्लाह। हुण वेख लो किन्ने हाथ खड़े होए ने माशाअल्लाह, है ईमान भी ताज़ा हो गया और गल समझ आ गई है। हमला बाज ना बख्शिशा हो नमिया, फिर कहो सुभान अल्लाह। हमला बाज ना बख्शिशा हो नमिया, ते अमला बाज ना रब रहमान मिलदा। अमला बाज ना मरतबे होन उच्चे, ते अमला बाज ना मोमना शान मिलदा। अमला बाज ना मरतबे होन उच्चे, ते अमला बाज ना जन्नत मकान मिलदा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। बेटा बैठ जा बैठ जा। किन्ने दोस्तां ने वादा किया है, हज़रत इमाम ज़ाबी तारीख़ इस्लाम अलामुन नुबला दे अंदर लिख देने, एक बंदा बड़ा ईमानदार एडी शराफत वाला कि इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह उदा हवाला लिख दिता, उदा वाक़या लिख दिता, किड्डा नेक सिफत बंदा आएगा। इमाम ज़ाबी लिख देने, इस बंदे की आदत है इनू डसके दे चौक के अंदर कोई थप्पड़ मारदा कोई गाली करदा। ये जनाब जी कदी लड़िया नहीं सी, ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ना
نہ تھانے FIR کراندا نہ نانکے نہ دادکے نہ ماسی نہ پھپھی نہ چاچے نہ بابے نہ رشتہ دار کسے نو دسدا نہیں گھر آن کے بہ جاندا او بندے نے شرمندہ ہو کے آنا آکھنا یار میں او دے کو معافی مانگنا وا انہیں تے بیلی بھی کٹھے نہیں کیتے کوئی کان ٹوٹا بدماش بھی نال نہیں لے کے آیا تے میں معافی مانگا وا کہندے نے السلام علیکم 10 ڈس کے دے چوک چ پتر نیویں ہو کے بہو موبائل چھڈو تے نیواں ہو کے بہو چونکڑی مار کے پیچھے بزرگاں نظر نہیں آندا تو قد لمحہ تیرا نیویں ہو کے چونکڑی مار کے بیاہ کرو اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے جتنے میرے دوست باپ آئے جے اللہ عمر چ برکت پائے صدقے جاواں ذرا گل سمجھانا چاہنا ہے وہ بندہ بوئے تے آیا ہوئے دسو جنہیں کچہری چوک چ تینوں گالاں کڈیاں ان تھپڑ ماریا ہوئے تے پھر وہ تیرے بوئے تے آ بھی کلا ہی جائے پر ایدہ بندہ بھی کوئی نہ لے آئے تے تیرا ری ایکشن کی ہوئے گا اس بندے نو چوک وچ ماریا ہے اج دروازے تے آیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دل وچ حسد تے بغض تے کینہ رکھدا ہے جڑا بندہ جناب اعلیٰ دل وچ حسد تے بغض تے کینہ رکھدا ہے دنیا داری رکھدا ہے او دی لیلۃ القدر دی رات بھی بخشش نہیں 84 سال دی عبادت دا ثواب بھی نہیں ملے گا اج غور کریے میں ایتھوں گل شروع کیتی ہے نزول قرآن تو گل شروع کیتی ہے تے میں جناب جی اجے ایتھے پہنچے ہیں اس رات کدی بخشش نہیں ہوندی اجے تے میں دوسرا سنابی اللہ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھوا لیو اس بندے نے ویکھیا کڈی وڈی برداشت دا مالک ہوئے گا روزہ بھی برداشت دا درد دیندا ہے روزہ بھی صبر دا درد دیندا ہے رمضان بھی صبر دا درد دیندا ہے روزہ بھی برداشت دا درد دیندا وے اے بندے نے ویکھیا اوہ بندہ آیا ہے نبی آندے السلام علیکم امام زابی لکھ دینے کہندا وعلیکم السلام اہلم سالم مرحبا جی آیا نو ہی نا اجلس یا صدیق ایتھے بیٹھو مبرد لا مبرد میں ٹھنڈا لے آواں گرم لے آواں ایتھے بے میرے سونیا چنا اللہ اکبر تے نال کہندے نے اذحق اللہ وہ نبی دیتے اللہ تینو ہمیشہ مسکراندہ رکھے نبی اذحق اللہ بسنک اللہ ہمیشہ ہی تینو مسکراندہ رکھے تیریاں داندر کلیاں میں مسکراندیاں ہی ویکھدا رہواں اے بندے نے دوا دیتی بٹھایا روٹی کھوائی پانی پہ آیا بندہ شرمسار ہو گیا کالے نو میں گالاں کڑیاں تھپڑ مارے اے بندے نے متھے وٹ بھی نہیں پایا بوا بھی کھولیا بٹھایا بھی ہے کڈے جگرے دا مالک ہوئے گا کڈے حوصلے دا مالک ہوئے گا ایتھے آپ سلمان اعظم صاحب جماعتاں دیاں سنا